حدیث نمبر 7، اخلاص، نصیحت و خیر خواہی، وفاداری۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ والائمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی خیر خواہی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں کی اور مسلمانوں کے عوام کی۔ صحیح مسلم۔ احکام و فوائد۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس میں پورے دین کو نصیحت و خیر خواہی میں محصور کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز باقی رہے گی، ان کا دین مضبوط و مستحکم رہے گا۔ جب یہ چیز ان میں کمزور پڑ جائے گی تو وہ خود بھی زندگی کے تمام میدانوں میں زوال و انحطاط کا شکار اور ضعیف و کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، نصیحت لغت میں خلوص کے معنی میں آتا ہے۔ جب شہد کو موم سے الگ کر کے خالص شہد بناتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت العسل، اور ایسے ہی رفو گری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب پاک دامنی رفو کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت الثوب۔ نصیحت نہایت جامع الفاظ ہے، اردو میں اس کے لیے خیر خواہی کا لفظ کسی قدر مناسب ہے۔ اللہ کی خیر خواہی میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوں گی۔ پوائنٹ 1، اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا صحیح اعتقاد، یعنی اللہ اپنی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ پوائنٹ 2، اللہ کی شکر گزاری، اس کے حکموں کی بجا آوری اور اس کے ممنوعات سے اجتناب۔ جہاں حکم ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو، اور جہاں ممانعت ہے وہاں بندہ نظر نہ آئے، یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ پوائنٹ 3، اللہ کی عبادت و بندگی میں اخلاص نیت اور اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش، نیز ہر قسم کے شرک سے دوری۔ پوائنٹ 4، ہر قسم کی عبادات، دعا، مدد طلبی و فریاد رسی، توکل و انابت، خوف و امید، نظر و قسم وغیرہ خالص اللہ کے لیے کرنا۔ پوائنٹ 5، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے گوارا کرنا اور اس پر صبر سے کام لینا۔ پوائنٹ 6، اللہ واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے ہی نفرت رکھنا۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی میں حسب ذیل امور داخل ہے۔ پوائنٹ 1، اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے حروف و معانی سب اللہ کا کلام ہے۔ اس کے سارے احکام مبنی بر عدل اور ساری خبریں مبنی بر صدق ہے۔ پوائنٹ 2، اس کی تلاوت، حفظ، فہم و تدبر اور اس پر عمل کا اہتمام، نیز قرآنی علوم کی نشر و اشاعت۔ پوائنٹ 3، قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد اور ان کی حوصلہ افزائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی مندرجہ ذیل باتوں کو شامل ہے۔ پوائنٹ 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔
خاتم الانبیاء ہے، صدق و امانت کے پیکر تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنوعات سے اجتناب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال کی محبت سے مقدم رکھنا، لیکن محبت کا یہ مفہوم قطعا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے کام لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اٹھا کر اللہ کا مقام و مرتبہ دے دیا جائے، کیونکہ اس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگانے والا کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برا کہنے والا کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے۔ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار کرنا راہ حق سے انحراف ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کو عام کرنا۔ پوائنٹ سکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ عنہم کی محبت اور تعظیم و توقیر کرنا۔ مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی میں درج ذیل امور داخل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ان سے حق بیان کر کے انہیں نصیحت کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، معروف اور نیک کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، اچھے طریقے سے انہیں ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا۔ مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت فرض ہے، البتہ جب وہ کسی معصیت کا حکم دے تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، لوگوں کے سامنے ان کے عیوب اور ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ان میں فتنہ ہے اور ان کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ نیز لوگوں کے ان کی مذمت و غیبت میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجاج جیسے ظالم اور خون ریز حاکم کے پیچھے صلاۃ ادا کرتے تھے۔ ممبروں پر عوام کے سامنے یا تقریروں میں یا دیگر علمی مجلسوں یا تفریحی محفلوں میں مسلمان حاکموں کے عیوب کا تذکرہ دینی کمی اور عقلی حماقت کا نتیجہ ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں مندرجہ ذیل امور داخل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشورہ طلب، پھر سے پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، مشورہ طلب کرنے پر ایسا خیر خواہانہ مشورہ دے گویا کہ وہ خود اس کا اپنا معاملہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ملاقات ہو تو سلام کرے اور سلام کا جواب دے، چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، دعوت دے تو قبول کرے، مریض ہونے پر عیادت کرے، وفات ہونے پر جنازہ میں شریک ہو۔ پوائنٹ فورتھ، ہدیہ و تحفہ دیا کرے، مقروض ہو اور قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا قرض چکا دے، خود اپنا قرضہ ہو تو آسانی دے، مہلت دے یا معاف کر دے، بوقت ضرورت اس کی مدد سے منہ نہ موڑے، لوگوں سے اس کی سفارش کر دیا کرے۔ پوائنٹ ففتھ، اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو بلکہ اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے،
اسے حقیر نہ جانے، کسی گناہ پر اسے آر نہ دلائے، نہ اس کی غیبت کرے اور نہ سنے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو دفاع کرے۔ پوائنٹ 6، ایک مسلمان کی بائی پر بائی نہ کرے اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر پیغام دے۔ پوائنٹ 7، گالی نہ دے، تہمت نہ لگائے، عیب جوئی نہ کرے، بلکہ عیب پوشی سے کام لے، چگل خوری سے دور رہے، لگائی بجائی نہ کرے۔ پوائنٹ 8، نرمی اور خوش خلقی کا برتاؤ کرے، ظلم و ستم سے پرہیز کرے اور اذیت رسانی سے بچے۔ پوائنٹ 9، جاہلوں کو تعلیم دے اور غافلوں کو واعظ و نصیحت اور تنبیہ کرے۔ ایک مسلمان ساری مخلوق کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسے صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ اور شرک و بت پرستی سے نجات دلائی جائے۔ یہ نقطہ چونکہ دیگر نقطوں میں شامل ہے، اس لیے اسے حدیث میں خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 8، تحفظ جان و مال مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، الناس بت پرست مشرک لوگ، یقیموا الصلاۃ نماز کو اس طرح ادا کرے جیسے اس کی ادائیگی کا حکم ہے، اس سے نماز کا دوام مراد ہے۔ یؤتوا الزکاۃ یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچا دے۔ عصموا بچا لیا اور محفوظ کر لیا، اسی سے اعتصمت باللہ کا لفظ مشتق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی نافرمانی سے بچ گیا۔ الا بحق الاسلام، یہ استثناء منقطع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اپنی جانوں اور اموال کے بچا لینے کے بعد ان پر واجب ہے کہ وہ ضروریات دین کو پورا کرے، اور جو شخص ان کا تارک ہو اسے قتل کرنا جائز ہے، مثلا کوئی شادی شدہ زنا کرے، یا کوئی قبول ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کرے وغیرہ۔ وحسابهم علی اللہ، ان کے باطن و اخروی انجام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث عام ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اسے خاص کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ سورة التوبہ۔
ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ لوگوں سے جنگ اس وقت تک فرض ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے یا جزیہ ادا کرے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، شہادتین کا فقط اقرار کر لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اسلامی شریعت پر کاربند ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و فرائض ہے جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر وہ کسی رکن کو ترک کر دیتا ہے اور ایسے لوگ اپنا ایک پر شوکت گروہ بنا لیتے ہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ پوائنٹ تھرڈ، صلاۃ کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کا حق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانع زکوٰۃ سے جنگ کے وقت فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور جنگ کروں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی یا فٹیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھ کو نہیں دیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ پوائنٹ فورتھ، اسلام قبول کر لینے سے جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے سوائے ان حالات کے جس میں اسلام خود اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر دینے یا شادی شدہ ہو کر زنا کر لینے یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جانے سے جان کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ پوائنٹ ففتھ، قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر نیکی کر رکھی ہے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر برائی کر رکھی ہے تو اسی لحاظ سے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ پوائنٹ سکس، جو شخص ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کے دل اور اندرونی کیفیت سے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کی جائے گی جب تک کہ کسی ظاہری عمل سے اس کے خلاف نہ معلوم ہو جائے۔ اگر وہ منافق ہے تو اس کا حساب بروز قیامت اللہ کی ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 9، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوالات کی ممانعت۔ عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نحیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے تباہ کر ڈالا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں بندوں ہی کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
ہر روکی ہوئی چیز سے اجتناب فرض ہے، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کا معاملہ امر سے سخت ہے، کیونکہ نہیں میں کسی چیز کے ارتکاب کی رخصت نہیں دی گئی ہے، جبکہ امر میں استطاعت کی قید لگا دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ممنوعہ چیزوں کے اسباب و مقدمات تک سے بچنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورۃ الاسراء، زنا کے قریب مت جاؤ، پس زنا تک پہنچانے والی ہر چیز بھی حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری فرض ہے، جب تک کہ اس حکم کو استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، اسلام ایک آسان دین ہے، اس میں ایک شخص کو شرعی اوامر و احکام کا اسی قدر مکلف کیا گیا ہے جتنی اس میں قدرت و استطاعت ہے۔ اگر کوئی کسی حکم کو پورے طور پر ادا کرنے سے عاجز ہو، صرف اس کا بعض حصہ ادا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے اپنی ممکن حد تک عبادت کی ادائیگی کافی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کی استطاعت نہ ہو تو تیمم کر لے، کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، ورنہ اشارے سے پڑھ لے وغیرہ۔ پوائنٹ ففتھ، اس حدیث سے بکثرت سوال کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بنا پر کسی حلال کو حرام کر دیا جائے اور کسی غیر واجب کو واجب کر دیا جائے۔ ممنوعہ سوالات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک تو یہ کہ ایسے غیبی امور سے متعلق سوال کیا جائے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مثلا قیامت کب آئے گی، یا قبر کے عذاب و آرام کی کیفیت کیا ہے، یا صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی کیفیت سے متعلق سوال، جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، ویسے ہی اس کی صفات کسی کے صفات کے مشابہ نہیں، اور ان کی کیفیت و حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسے ہی وہ سوالات بھی منع ہے جن کا مقصد تشدد و تعمق اور تنطع ہو۔ حدیث میں ہے ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ پوائنٹ تھرڈ، ممنوعہ سوالات میں وہ فرضی سوالات بھی ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئے۔ سلف صالحین اس طرح کے سوالات سخت ناپسند کرتے تھے۔ البتہ دینی مسائل جاننے کے لیے کسی مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اور حدیث میں ہے ان لوگوں کو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ عاجز کا علاج سوال کرنا ہے۔ طہارت و صلاۃ، صوم و زکوٰۃ، حج و عمرہ، خرید و فروخت اور نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل حاجت کے مطابق سیکھنا فرض ہے۔ پوائنٹ سکسth، بکثرت سوالات اور اپنے انبیاء کی مخالفت سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب ہے، لہذا مسلمانوں کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین و دنیا کے خسارے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ النور۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 10، عقل حلال کی اہمیت اور کسب حرام کی مذمت۔
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا سورة المؤمنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم سورة البقرة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسول علیہ السلام کو دیا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو نیز ارشاد ہے اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے پورا گندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے کہتا ہے اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے صحیح مسلم شرح الالفاظ طیبن ظاہری عیوب سے پاک یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ناموں میں سے بھی ہے عمدہ اعلیٰ اور اچھی چیز لا یقبل الا طیبہ وہ وہی اعمال و اموال قبول کرتا ہے جو مفسدات سے پاک ہو یا یہاں طیب سے مراد حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول فرماتا ہے امر المؤمنین بما امر به المرسلین اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں علیہ السلام کو دیا وہی اہل ایمان کو بھی دیا یعنی عقل حلال کا حکم رسولوں علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے برابر ہے اشعث بکھرے ہوئے بالوں والا اغبرا غبار آلود یعنی حج اور جہاد وغیرہ جیسے امور کی انجام دہی میں طویل سفر کی وجہ سے غبار نے اس کے بالوں کا رنگ بدل ڈالا ہو یمد یدیہ الی السماء وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے یا رب مجھے فلاں چیز عطا فرما اور فلاں سے محفوظ رکھ وغیرہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ یعنی جس کی یہ حالت اور کیفیت ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو فوائد و احکام پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ کا ایک نام طیب ہے یعنی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اقوال و افعال ہر ایک میں طیب و پاکیزہ ہے کہیں کسی قسم کا عیب و نقص نہیں ہے پوائنٹ سیکنڈ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے خواہ وہ اقوال و اعمال ہو یا صدقات و زکوٰۃ اگر اقوال و اعمال شرک و ریا وغیرہ سے پاک نہیں تو وہ عند اللہ مقبول نہیں اور اگر صدقات مال حلال سے نہیں بلکہ سود رشوت جوا لاٹری چوری غصب یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل کردہ ہے تو ایسے مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں پوائنٹ تھرڈ رسولوں علیہ السلام اور ان کی امتوں کو حلال و پاکیزہ رزق کھانے اور عمل صالح کر کے اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے پوائنٹ فورتھ اس حدیث میں دعا کی قبولیت کی چند اسباب ذکر کیے گئے ہیں پہلا لمبا سفر اگرچہ طویل نہ ہو پھر بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے لیے والد کی دعا۔ وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر لاچاری و عاجزی کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہ حالت رب کریم کو بہت پسند ہے۔ دوسری، لباس اور شکل و صورت کی پراگندگی اور غبار آلودگی۔ تیسری، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت حیادار اور نہایت کریم و داتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو انہیں خالی اور نامراد واپس کر دینے سے حیا آتی ہے۔ چوتھی، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ حدیث میں وہ شخص یا رب کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ لے رہا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، سورۃ الاعراف۔ اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، سو ان ناموں کی واسطہ سے اللہ سے دعا کرو۔ قرآنی دعاؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ پانچویں، دعا میں اصرار و تکرار اور عزم و قطعیت۔ حدیث میں مذکور شخص اپنے مطلوب کا مکمل حریص اور بار بار یا رب کہہ کر اصرار کر رہا ہے۔ دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ ایک دعا کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ پوائنٹ ففتھ، حدیث میں دعا کی قبولیت کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں میں سے بعض کا بیان ہے۔ پہلی ہے حرام کھانا، جو تمام رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری رکاوٹ واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کا ارتکاب ہے۔ تیسری رکاوٹ قبولیت میں جلد بازی کرنا اور یہ کہنا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ چوتھی رکاوٹ گناہ یا رشتے توڑنے کی دعا کرنا۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے بعین ہی وہ چیز مل جائے، بلکہ اس کے دوسرے بھی انداز ہے جو حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یا اسی جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ ایک شخص نے کہا، تب تو ہم بہت دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت ہی زیادہ دینے والا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں قبولیت کا ایک اور انداز مروی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسا اجر و ثواب اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 11، اجتناب شکوک و شبہات۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کر رکھی ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شبہ نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ۔ ترمذی، نسائی۔ ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ شرح الالفاظ۔ سبط رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے۔ ریحانتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے اور ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اس لیے راوی نے حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو قرار دیا۔ اس تشبیہ کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔
دع ما یریبک، یعنی جو بات شبہ والی ہو اور اس کی وجہ سے تجھے شک گزرے تو اسے ترک کر دو، یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک نہ ہو، اس سے وہ امور مراد ہے جن کی علت خوب واضح ہے۔ قبل ازیں حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ و ارضہ، جس نے شبہات یعنی مشتبہ امور سے احتیاط کی اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حدیث میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسے امور اپنانے کا حکم ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے، تاکہ دل اضطراب و بے چینی کا شکار نہ ہو، خواہ دنیاوی امور ہو یا اخروی۔ پوائنٹ سیکنڈ، آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے تاکہ کسی قسم کا شک اور تردد باقی نہ رہے اور کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔ پوائنٹ تھرڈ، سچائی کی علامت دل کا سکون ہے اور جھوٹ کی نشانی دل کی بے اطمینانی۔ مذکورہ روایت کے آخر میں ترمذی وغیرہ میں یہ الفاظ زیادہ ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک۔ حدیث نمبر 12، مسلمانوں کا غیر متعلقہ والا یعنی امور سے اجتناب و احتراز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ ہکذا۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اپنے سے غیر متعلقہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ شرح الالفاظ۔ من حسن اسلام المرء، یہ انسان کے حسن اسلام میں سے یعنی اس کے اسلام کے مکمل اور درست ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو، ان کاموں کو ترک کر دے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، لا یعنی قول و عمل ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں خوبی اور بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے وقت و زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اور سکون خاطر و اطمینان قلب پا لیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، لا یعنی چیزوں سے مراد وہ اقوال و اعمال ہے جو آدمی سے غیر متعلقہ ہوتے ہیں۔ اپنے سے غیر متعلقہ امور میں دخل اندازی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ان غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش ہو کر اپنے متعلقہ امور میں لگ جائے تو فضولیات سے بچ کر نفع اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، لا یعنی امور کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کو اپنی مشغولیت بنائے جو اس کے لیے دین و دنیا دونوں میں مفید اور نفع بخش ہو، وہ ایسی ہی چیزوں کے لیے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری محنت صرف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ ہر ایک میں بلائی ہے، اپنے لیے نفع بخش چیزوں کی حرص رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز بن کے نہ رہو۔ حدیث نمبر 13، اسلامی اخوت تکمیل ایمان۔ عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری ومسلم۔ ترجمہ، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تب انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی اور خوش تھے۔ لا یؤمن، ممکن ایماندار نہیں ہو سکتا، لأخیہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ یہی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا دل بغض و کینہ اور حسد و جلن سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ برے اوصاف پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور برتر رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا۔ پوائنٹ تھرڈ، جس شخص سے مذکورہ صفت ختم ہو جائے اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جن سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور انہیں اختیار کرتا ہے، ساتھ ہی ایسی چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان کی کمی کا باعث ہوتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اگر مسلمان اس حدیث کے مضمون کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لے تو ایک بے مثال و بے داغ معاشرہ اور حسین و قابل رشک سماج وجود میں آ جائے گا جو اس حدیث کے مصداق ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باہمی محبت و شفقت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ایمان گڑھتا بڑھتا ہے، یعنی اطاعت و بندگی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت و نافرمانی سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حدیث نمبر 14، خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی 3 صورتیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں۔ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ لا یحل، حلال نہیں، جائز نہیں، دم امرئ، کسی کا خون، اس حکم میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہے، بإحدى ثلاث، 3 میں سے
تین میں کسی ایک سبب سے، پس جو شخص تینوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو اسے قتل کرنا مسلمان حاکم کے لیے جائز ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ شخص جو زنا کا ارتکاب کرے، اسی طرح اگر شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس سے بھی رجم کیا جائے گا۔ والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، بشرطے کہ اس نے یہ قتل عمدن کیا ہو اور ایسی چیز سے کیا ہو جو عموماً مار ڈالتی ہو، مثلاً چاقو، چھری، پستول وغیرہ، اور وہ ایسی چیز نہ ہو جو عموماً قتل نہیں کرتی، مثلاً لاٹھی وغیرہ۔ التارک لدینہ، دین کا تارک یعنی مرتد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر ڈالو۔ یہاں دین سے اسلام مراد ہے، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حدیث میں مذکورہ تین حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حدیث کے عموم جان کے بدلے جان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ثابت ہے، لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کافر ذمی یا معاہد یا مستأمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ واضح رہے، کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف ہے، جیسے کہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ کفار کی چار قسمیں ہیں: حربی، جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو; ذمی، جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو اور مسلمانوں نے اس کی جان و مال کی حفاظت کا پیمان دیا ہو; معاہد، جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو لیکن اس سے جنگ بدی کا معاہدہ ہو; مستأمن، جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان نہ کیا ہو البتہ ایک متعین وقت تک اسے امان دی گئی ہو، مثلاً کوئی حربی کافر تجارت وغیرہ کی غرض سے امان طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوا تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہے وہ مستأمن ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جس شخص نے شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا ہو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز، غامدیہ، دو یہودیوں نیز ایک اور عورت جہنیہ کو رجم فرمایا تھا۔ پوائنٹ ففتھ، جو شخص دین اسلام چھوڑ کر برگزشتہ ہو جائے اور ارتداد اختیار کر لے اس کا خون حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو، البتہ اسے سمجھا کر
توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہو جانے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا، اور اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ 6، حدیث میں مذکور 3 خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہیں جن کے بنا پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ 1، لواطت، اغلام بازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو قوم لوط علیہ السلام کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پوائنٹ 2، اپنی محرم سے زنا۔ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ پوائنٹ 3، جادوگری۔ جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ پوائنٹ 4، ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب 2 خلیفوں سے بیعت کی گئی ہو تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہے اور وہ تمہارا شیرازہ منتشر اور تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ پوائنٹ 5، زمین میں فساد پھیلانا۔ اس کی سزا ہے قتل یا پھانسی یا جلا وطنی، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم جزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم۔ سورة المائدہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائے یا سولی چڑھا دیے جائے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت و خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ حدیث نمبر 15، اسلامی آدابی معاشرت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ من کان یؤمن باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان ہو، والیوم الآخر، قیامت کا دن، کیونکہ وہ دن تمام دنوں میں سے آخری دن ہوگا اسی لیے اسے آخری دن کہا جاتا ہے، او لیصمت، یا خاموش رہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کی تکلیف کو رفع کرے اور اس کی باتوں کو برداشت کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوش روئی کے ساتھ پیش آئے، اچھی طرح باتیں کرے، بغیر تکلف اور گھر والوں کو مشقت میں ڈالے، بغیر کھانا پیش کرے، مہمان خواہ غریب ہو یا امیر۔
فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حدیث میں مذکور ایمانی خصلت حقوق العباد سے متعلق اور مکارم اخلاقی جامع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھلی بات کہے یا چپ رہے، یعنی جب مسلمان آدمی کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے نتیجے پر غور کر لے کہ اس میں کوئی ضرر یا فساد یا خرابی تو نہیں ہے، اور کیا یہ بات آدمی کو کسی حرام یا مکروہ تک لے جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو زبان کھولے، ورنہ زبان بند رکھے کہ اسی میں عافیت اور سلامتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت بہت اہم عمل ہے اور اس کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی رضا کا ایک کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بے فائدہ کثرت کلامی اور وسیار گوئی بری چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت و اکرام کیا جائے۔ پڑوسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اس کی خیر و عافیت دریافت کرنا، بیمار ہونے پر عیادت کرنا، ضرورت کے وقت کام آنا، اس کے رازوں کی حفاظت و پردہ پوشی کرنا، اس کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا، موقع بموقع تحفے تحائف دینا، ضرورت مند ہو تو صدقہ و خیرات سے اس کا خیال رکھنا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہے جن کی نگہداشت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی سے متعلق نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ پوائنٹ ففتھ، پڑوسی کو اذیت پہنچانا حرام اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا حالانکہ تنہا اسی نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دریافت کیا گیا، کون؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کی عیب گیری اور مذمت، اس کے ساتھ گالی گلوچ، اسے برا بھلا کہنا اور اس کی دولت و جائیداد پر غاصبانہ قبضہ وغیرہ بھی اسلامی شریعت میں حرام ہے، کیونکہ یہ سب پڑوسی کو اذیت پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پوائنٹ سکستھ، آپ کا قریب ترین پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ واضح رہے کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، کافر پڑوسی جسے صرف پڑوس کا حق ہے۔ دوسری، مسلمان پڑوسی جسے اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دوہرا حق ہے، قرآن۔ تیسری، مسلمان رشتہ دار پڑوسی جو تیرے حقوق کا مستحق ہے۔
پوائنٹ سیونتھ، مہمان نوازی واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضیافت 3 دن ہے، 1 دن اور 1 رات عطیہ ہے، اور اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے صدقہ ہے۔ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس گناہگار کر دینے کی حد تک ٹھہر جائے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اسے گناہگار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی مدت تک ٹھہرے گا کہ اس کے پاس اس کی ضیافت کے لیے کچھ نہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 16، غصہ کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر بار ہی کہا، غصہ نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری۔ شرح الالفاظ، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، جوش انتقام سے دل کا خون کھولنے کا نام غصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے اور غصہ سے بچنا ہر نیکی کی اساس ہے۔ غصہ ہی کی بنا پر کتنے بے جا گالی گلوچ، تہمت، تراشیاں، قطع تعلقات، طلاق و کھلا اور ناحق قتل و خون ہو جایا کرتے ہیں۔ غصہ روک کر آدمی ان ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان 2 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم۔ بہتر اخلاق اپنانے کی مشق، حلم و بردباری، صبر و تحمل، نفس پر قابو اور قولی و فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا۔ اگر بندہ کو ان اعلیٰ اوصاف کی توفیق مل جائے تو جب بھی غصہ کا وقت آئے گا وہ اپنے اچھے اخلاق، صبر و ضبط اور عاقبت اندیشی کی بنا پر غصہ پی جایا کرے گا۔ دوسری، غصہ آ جانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا۔ غالباً انسان کو غصہ روکنے کی قدرت نہیں ہوتی، البتہ غصہ کے تقاضوں کو روکنے کی اسے بہرحال قدرت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے ان تمام اقوال و اعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے جن پر غصہ آمادہ کرتا ہے، جبکہ اسلامی شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، غصہ کا علاج غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو صبر و تحمل کا عادی اور پابند بنائے۔ پوائنٹ فورتھ، غصہ کا علاج غصہ آ جانے کے بعد درج ذیل 4 صورتوں سے ممکن ہے۔ پہلی، غصہ پی جانے کی فضیلت کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران۔ وہ لوگ جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ بہادری جسمانی قوت سے نہیں بلکہ دماغی قوت سے ہوتی ہے۔ جو شخص حالت غضب میں بھی اپنے آپ کو حق کا پابند رکھتا ہے وہی دراصل بہادر ہوتا ہے۔ دوسری، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تیسری، وضو کرنا۔ چوتھی، موجودہ حالت و حیت کو تبدیل کر لینا، یعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ پوائنٹ ففتھ، غصہ کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی، جو اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی قول و فعل تک کا شعور و احساس نہیں رہ جاتا۔ دوسری، جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے خواہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے۔ تیسری، جو بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں اور سبب ختم ہونے پر اس کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری حالت فطری سب سے مناسب اور موزوں ہے۔ پوائنٹ 6، غصہ اگر دنیاوی اسباب کی بنا پر ہے تو قابل مذمت ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے اور حق کی خاطر ہے تو قابل مدح و تعریف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں شرک کو دیکھنے پر موسیٰ علیہ السلام کے غضبناک ہونے کا ذکر ہے، سورہ طٰہٰ، سورۃ الاعراف۔ نیز احادیث میں اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ پوائنٹ 7، غصہ کی بعض قسمیں جبلی و فطری اور وہبی اور بعض کسبی یا حاصل کردہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، حلم و بردباری اور عدم استعجال یا جلد بازی نہ کرنا۔ انہوں نے سوال کیا، ان دونوں اخلاق پر میں پیدا کیا گیا ہوں یا میں نے انہیں از خود حاصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان دونوں اخلاق پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق پر پیدا فرمایا۔ حدیث نمبر 17، ہر کام سلیقے سے اور ہر ایک سے حسن سلوک۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ رواہ مسلم۔ ترجمہ، ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قصاص میں کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، کتبہ واجب اور فرض کر دیا۔ الاحسان، یہ احسن کا مصدر ہے، کوئی اچھا کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ یاد رہے، اچھا کام وہی ہے جسے شریعت اچھا قرار دے، خلاف شرع رائے کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ القتلۃ، قاف کے نیچے زیر، قتل کرنے کی حالت و کیفیت، قتل کرتے ہوئے احسان، یعنی قتل کرنے کا عمدہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ قتل تیز ہو اور جلدی سے قتل کر دیا جائے اور مقتول کو سزا دینا مقصود نہ ہو۔ شفرتہ، بڑی چھری، چھری کی دھار۔ ولیرح ذبیحتہ، یہ اراح سے مشتق ہے، یعنی ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ 1، اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ۔ اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پوائنٹ 2، احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں احسان، دوسرا بندوں کے معاملات میں احسان۔ ان دونوں کا قدر تفصیلی بیان حدیث میں گزر چکا ہے۔
پوائنٹ تھرڈ، احسان کی ایک اہم قسم حیوانات کے ساتھ احسان ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، انہیں ذبح کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے بل لٹا دیا جائے، اس کے کندھے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں حلق اور نرخرا کاٹ دیے جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری نہ دکھائی جائے، نہ ہی چھری اس کے سامنے تیز کی جائے۔ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ روح نکلنے سے پہلے گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائے اور نہ ہی کھال اتاری جائے۔